چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیا تو۔ میرے بھائیوں، میں دل سے متعلق یہ باتیں کر رہا تھا۔ ہمارا دل کئی قسم کا ہے، آپ نے سنا ہے قرآن میں ایک دل اطمینان والا دل کا ذکر کیا ہے، غافل دل کا ذکر کیا ہے، ٹیڑھے دل کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے جس کو ہدایت مل گئی ہے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ہدایت کی طرف رہنمائی کر کے شریعت کے مطابق چلنے والا بنانے کے بعد اس دل کو پھر ٹیڑھا نہ کر دے، ہدایت دینے کے بعد اس دل کو پھر ٹیڑھا نہ کر دے۔ تو دل ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو اس کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہدایت پر ہم کو قائم و دائم رکھ، صراط مستقیم پر گامزن رکھ اور اس دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک دل کیا ہے؟ لرزنے والا دل، کانپنے والا دل، لرزنے والا دل، کانپنے والا دل، وہ دل بھی ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ دل بھی ہوتا ہے انسان کے اندر جو لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس مومن کی بڑی تعریف کی ہے اللہ رب العالمین نے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہو جائے اس کے سامنے تو اس کا دل لرز جائے، کانپ جائے۔ مومن وہ ہے، مومن وہ ہے اللہ کا ذکر سن کر کے اس کا دل کانپ جائے، لرز جائے۔ آج ہمارا اور آپ کا دل اللہ کے ذکر سے لرزتا ہے، کانپتا ہے۔ آج بھارت بندی کا دن تھا، راستے میں آ رہا تھا، ہر چوک چوراہے پہ یہ ڈر ہو رہا تھا کہیں پولیس والے کھڑے تو نہیں ہے، کہیں روڈ جام تو نہیں ہے۔ اتنا ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر پولیس والے کہیں سے نظر آ گئے تو ہیلمٹ ٹھیک کرو، تو ماسک ٹھیک کرو، پھر ادھر سے جائے یا نہ جائے، کیا کرے نہ کرے، یہ طرح طرح کا ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ نظر آ جائے تو یا سامنے والا اگر کہہ دے آگے پولیس والے کھڑے ہیں تو کتنا ڈرتے ہیں، اندازہ لگاؤ۔ ان تماموں میں سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات چلانے والا ہے۔ اس کا اگر کوئی ذکر کر دے یا اس کا نام آ جائے تو ایک مومن کو کتنا ڈرنا چاہیے، ذرا اندازہ لگاؤ۔ ایمان والو، 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، 5 وقت۔ اللہ رب العالمین تو اذان کے تعلق سے یہ کہلوا سکتا کہ صرف اتنا کہہ دو ایمان والے کو، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ آپ لوگ نماز کے لیے، آ جاؤ آپ لوگ نماز کے لیے، اور کچھ آگے پیچھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ آتے کہ نہیں آتے، یا اللہ کا حکم ہونے سے ہم کو ماننا پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ پوری اذان کا خلاصہ یہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ یہی اصل مقصد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ نماز کے لیے نہیں بول رہا ہے آپ کو، اسپیشل آپ کو کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ تو اگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ سب چھوڑ کر کے پھر آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب چھوڑ کر کے صرف اتنا ہی شارٹ میں کہہ دیا جاتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ گھر سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے، تو کافی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن مومن کو اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے ڈرانے کے لیے نماز کے لیے تو بلایا جائے گا، لیکن جو سخت دل ہوگا اس کو ڈرانے کے لیے پہلے اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے۔ اے
غفلت کے نیند سونے والے، اے تجارت و بزنس میں جم کر لگے رہنے والے، اے بدعمالیوں میں مست رہنے والے، اپنے گھریلو کام میں الجھ کر رہنے والے، اے آفس اور کارخانوں میں نوکری کرنے والے، جب کبھی اللہ کا نام آ جائے تو جس کسی کام میں تم لگے ہوئے ہو تمہارا ہاتھ اسی جگہ فوراً رک جانا چاہیے۔ راج مستری کا کام کر رہے ہو، کرنی ہاتھ سے رکھ دو، پھاوڑا ہاتھ سے رکھ دو، لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہو، اللہ اکبر کی صدا سنائی دی، اللہ کے ذکر سے تمہارا دل لرز جانا چاہیے، ہاتھ رک جانا چاہیے، قلم روک دو، موبائل سے بات کر رہے ہیں موبائل فوراً آف کر دو۔ یہ ہے اللہ کے ذکر سے ڈرنے والا مومن۔ میرے نام سے پہلے ڈرا دو، اس بادشاہ کی پکار ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس ذات کے بارے میں اطلاع کر دو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ کو پیدا کیا، تمہارے دادا کو پیدا کیا، تمہاری نسل کو پیدا کیا، تمہارے خاندان کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ایک مکھی ایک چیونٹی بھی پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس خالق کا نام اعلان کر دو تاکہ لوگ دہشت میں پڑ جائے، ڈر جائے، اور آگے جو اعلان ہوگا اس اعلان کو فوراً وہ قبول کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کام دھام آپ کا رک گیا، آپ کا ہاتھ رک گیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اب آپ کو سنایا جا رہا ہے، کیا آواز ہے، کیسی آواز ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ میں کیا بتا رہا تھا کہ حی علی الصلاۃ صرف بول دینے سے تو ہو جاتا، لیکن کیوں اللہ کا نام پہلے 4 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بولو، پہلے 4 بار، پھر اذان ختم ہو رہی ہے لاسٹ میں پھر 2 بار کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 بار اللہ کا نام پھر آیا۔ صرف اللہ نہیں آیا، سب سے بڑا اللہ، پہلے بھی اللہ 4 بار، بعد میں بھی 2 بار، آگے بھی پیچھے بھی۔ دھیان رکھنا، پہلے لوگ نہیں تذکرہ کرتے، آئے تھے بھائی کس کام سے آئے تھے؟ میں فلاں فلاں کام سے آیا تھا، ایسا ایسا معاملہ ہے، لڑکا کی شادی لگائے ہیں، فلاں تاریخ کو بارات جائے گی، فلاں تاریخ کو ولیمہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری باتیں ہو گئی، آپ کو جانا ہوگا۔ اور پھر جب کھانا پینا ہو گیا 3 بجے جب رخصت ہوگا تو پھر دوبارہ آپ کو یاد دلائے گا، بھولیے گا نہیں، فلاں تاریخ کو جانا ہی پڑے گا آپ کو۔ تو اللہ پہلے بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب ذکر کر دیا اللہ اکبر، بعد میں بھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اس کے بعد پھر کہتا ہے بھولنا نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر وہ یاد دلا رہا ہے، دوہرا رہا ہے، آؤ نماز کے لیے۔ تو اللہ کا نام سن کر کے مومن کا دل اگر لرز گیا، کانپ گیا، تو یہی در حقیقت مومن ہے۔ کانپنے والا دل مومن کا ہونا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے، مومن کا دل جہاں بہت لرزنے والا ہوتا ہے، نرم کانپنے والا ہوتا ہے، وہاں مومن کا دل نرم بھی ہوتا ہے۔ اور نرم دل کی بھی بڑی تعریف آئی ہے، دل سخت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے وقت تو گزر رہا ہے، باتیں بہت اہم اور بھی ہیں جو آپ کو بتانا ہے، نماز کا بھی ٹائم ہو جائے گا، ختم کرنی پڑے گی بہت جلدی۔ کیا کہا؟ دل جو ہے بہت سخت بھی ہوتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بندوں کے سامنے موت کا ذکر کیا، مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہوں وہ بھی میں نے دکھا دیا، بہت سارے نشانیاں بتا دیا تاکہ وہ سمجھداری سے کام لیں گے۔ تو اتنا دکھانے کے بعد اور کیا ہوتا ہے آگے معلوم ہے؟ ثم قست قلوبکم، ان کا دل اور سخت ہو گیا، اتنا دکھانے کے بعد اور سخت ہو گیا۔ کتنا سخت ہو جاتا ہے مومن بندوں کا دل؟ تو کہا کہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کل حجارہ، پتھر کی طرح، اور اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر تو سخت ہے ہی، ٹائٹ تو ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ کہا کہ پتھر سے بھی زیادہ ٹائٹ اور مضبوط ہو جاتا ہے دل انسان کا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ نے خود اس کا ذکر کر دیا کہ پتھر کو دیکھو
پتھر سے نہر